سورہ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، صفحہ نمبر 779 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ با محاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا، پھر تمہیں پھر پڑھا دیں گے، ہم تمہیں پھر پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔ مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو، نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔ جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ہے، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ پائندہ تر ہے، ایک تو ترجمہ ہے ہمیشہ ہمیشہ، دوسرا مضبوط تر ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
اور اس کی مہربانی سے سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو گزشتہ صورتیں گزری ہیں ان میں علامات قیامت اور زیادہ تر قیامت کا ذکر تھا۔ اب اسی سورۃ الاعلیٰ سے لے کر آخر تک جو دو باتیں ہیں جن سے مشرکین کو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اختلاف تھا، یہ آخر تک ان صورتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ پہلا نمبر تھا توحید کا، جس سے وہ اختلاف کرتے تھے، اور دوسرا تھا حساب و کتاب اور حشر نشر کا۔ ان میں ساری جو صورتیں آئیں گی ان میں اسی کا ذکر ہے۔ کسی صورت میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے اور کسی میں ایک کا۔ سورہ والضحیٰ میں اور سورہ التین میں جو ذکر آ رہا ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مقدسہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تسلی دینے کا آ رہا ہے، جو ان پر توحید کے پہنچانے میں مصائب اور آلام پہنچے، تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑیں، تو اس سلسلے میں جو اللہ نے تسلی دی ہے اس کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ اس صورت میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے۔ آج خصوصی طور پر اس صورت میں جو سائنس کا ذکر آ رہا ہے وہ آگے میں بتا دوں گا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اس مخمصے میں ہیں کہ شاید کوئی سائنس اجنبی چیز ہے جس کے قریب نہیں جانا چاہیے یا گناہ ہے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے حوالے بھی کچھ جمع کیے ہیں اپنے بزرگان دین کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس تخلیق کا نام نہیں ہے، خالق تو اللہ ہی ہے۔ سائنس چند چیزوں کے جوڑنے کا نام ہے، جوڑ کر کوئی اور اچھا نتیجہ نکالنا، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ پانی، اس سے آپ نے کار چلا لی، بجلی بنا لی، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں لوگ بنا رہے ہیں، لیکن پانی کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ پانی تو نہیں بنایا انہوں نے، پانی ہے، ہوا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، لکڑی ہے، اسی طریقے سے جناب لوہا ہے۔ اگر لوہے کے چند پرزوں سے وہ کوئی بس بناتا ہے، ہوائی جہاز بناتا ہے، تو یہ سائنس ہے۔ لیکن وہ جو چیز ہے سونا، اس کے خالق تو یہ نہیں ہے، سونے کا خالق تو اللہ ہے۔ یہ اور بات ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو اب اس وقت سائنسدان ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں، اور وہ اتنا پراپگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید سب کچھ انہوں نے بنایا ہے، اور وہ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سائنس سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید اور زیادہ آسان طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ سورۃ الحشر میں ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ تسبیح میں اللہ کی پکار ہے، یعنی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے فریاد کرنی ہے، اللہ سے درخواست کرنی ہے اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ تو تسبیح میں اللہ کا ہی ذکر ہوگا، غیر اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہوں، کسی طرح بھی درست ہے۔
اور بہترین جو انداز ہے پڑھنے کا، یعنی تسبیح اللہ کا ذکر کرنے کا، وہ تو بالکل سادہ اور خفیہ ہے۔ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بغیر گنے، بغیر شمار کیے پڑھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ یوں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تسبیح، واقعی جو تسبیح ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کے دانے جو ہیں ان کو بھی شمار کیا جائے اور وہ اپنے ورد وظائف کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الیکٹرانک تسبیح بھی ہے جس میں ساتھ ہی ساتھ شمار ہوتا رہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب خالق سے پیار کیا ہے تو پیار کا انداز ایسا ہو کہ اتنا اس کا ذکر کیا جائے کہ شمار نہ کیا جائے۔ الذی خلق فسوی، اس نے انسان کو بنایا، یہ خلقت سے ہے، خلق، اس نے بنایا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لو، کسی سائنسدان نے، کوئی ہوا کو اس نے، سائنسدانوں نے بنایا نہیں ہے، اور اللہ نے اس انداز میں بھی نہیں بنایا کہ کوئی چیز کہیں کوئی چیز کہیں، یا بناتے پھینکتے جائے، بلکہ اس انداز میں بنایا کہ اللہ نے اس کے جو جو جہاں جہاں چیز ضرورت تھی اس کے مطابق وہیں رکھی۔